مدینے ہماری جان بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری جان بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ حقیقت میں آواز تھوڑی بڑھتی ہے، کھانسی گلا شیر کی طرف کریں۔ حقیقت میں بہت بڑھ کے شیر محلہ سے زمین جس پر ہے نقشے پاک کا یا رسول اللہ، زمین جس پر یہاں پر آئی دیں گے سارا یا رسول اللہ، یہاں پر آئی دیں گے سارا یا رسول اللہ۔ دم یار پر اتنا کرم کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا سب سے پہلے کہ میں اپنے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جتنے بھی سامعین ہیں سب کو میرا سلام عرض ہو۔ اس کے بعد جو آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرط حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس سے قبل چونکہ 11ویں شریف کا اہتمام ہے، اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے۔ شام سے سلسلہ جاری و ساری ہے، اب تک آپ نے مختلف علماء کرام اور دیگران اعلام کو سماعت فرمایا ہے۔ یہ میری جو بات ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ نام نہ عالم نہ کسی درسے میں پڑا مجھ پہ جو بھی کرم ہے مرشد کریم کا ہے۔
اگر اسٹیج پہ کھڑا میرے بول میرے مرشد میں نہ میرے موسیقی ہے نہ احمد ہے. کیوں اسٹیج پہ بولنے کے لیے باقاعدہ کسی مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، وہاں سے سیکھا جاتا ہے. لیکن جس مدرسے میں سے پڑھا سیکھا ہوں وہ مدرسہ میرے ہر وقت میرے ساتھ کھڑا میں بول وہی رہے. تو سب سے پہلے اکثریت موضوعات پہ باتیں کی ہیں. جناب آپ اس کی بات بھی کریں گے، لیکن پہلے تصاصی بات کرتا ہوں کہ خواجہ ہند خواجہ محمد الدین چشتی کی بات ہے کہ خواجہ محمد الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے اقدس میں بیٹھے ہوئے اکثر وہ رویا کرتے. تو وہاں کے محلے میں ایک ہندو لڑکا اپنی تعلیم فارغ کر کے آیا. اکثر شام کے ٹائم پہ وہ بازار جایا کرتا تھا. جیسے ہی دیکھتا تو خواجہ رو رہے. اس سے حسرت پیدا ہوئی کہ بابا جی سے یہ پوچھا جائے کہ کیوں رو رہے. رونے کا سبب دریافت کیا جائے، وجہ پوچھی جائے. تو وہ چلا گیا بابا کے پاس اور جا کے عرض گزار ہوا، بابا جی آپ یہ بتائیں کہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ روتے ہوتے، آپ مجھے رونے کی وجہ بتائیں. انہوں نے فرمایا بیٹا میں اپنے بڑا عرصہ شریف کے ساتھ تھا، اب ان کی جدائی سے رو رہا ہوں. اس نے کہا بھلا یہ بھی رونے والی بات ہے؟ ایک آدمی سے آپ کے رونے والی بات تو نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسرے دن جب وہ آیا تو اب بڑی ایک عمل کی لگا اس پر پڑی. دوسرے دن جب حالت خدمت ہوا وہ کہنے لگا بابا جی میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تو رو رہے ہو، آج رونے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس کی لیے جاؤ تو آپ نے گانا سے پوچھا اگر وہ اجازت دیتے تو ٹھیک ہو گیا. آپ کے ماں کے ماں کی اجازت چاہیے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو بڑا ضدی ہے، چلا ہے. جب آیا تو انہوں نے خواجہ صاحب نے دوسری شرط پہ رکھ دی کہ اس رونے کے لیے تمہیں مسلمان بھی ہونا پڑے گا، بڑے ساتھ رہنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ پھر چلا گیا ماں کے ساتھ جا کر اس نے کہا بیٹا تم آزاد ہے، تو اپنے آزاد خیال ہے، تو پڑھا لکھا ہے، جو دل میں آئی کار گیا بابا صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا وہیں بیٹھ گیا. 3-4 دن بابا صاحب کی خدمت میں رہا. اس کے بعد سائیں نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں اب گھر جا. 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن تو نے واپس آنی. کیا کرنا ہے؟ 3 دن تو نے واپس میرے پاس نہیں. 3 دن کے بعد مسئلہ نہیں. 3 دن تو ایسے گزریں گے. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ دن نہیں، یہ پتہ نہیں سینکڑوں سال ہے. 3 دن نہیں بلکہ سینکڑوں سال ہے. یہ کیسے گزریں گے؟ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو رفتہ ٹائم گزرتے دوپہر کا ٹائم ہوا. تمہارے کہا بیٹا کھانا کھا لے. کہنے لگا ماں جی بھوک نہیں.
میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، مجھے بھوک نہیں، بے چینی اضطراب کے عالم میں کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، مکان کی چھت پہ چڑھ کرتے کرتے رات ہو گئی، رات سے پھر سحر ہو گئی، سحر کو وہ گھوم کے رونے لگا، اب اس کی آواز آنی شروع تاکہ صبح ہو گئی، نہ رات کو سویا، نہ رات کا کھانا کھایا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، نہ شام کا، نہ صبح تک کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا، اور گھوم رہا ہے۔ تو ماں سے کہنے لگا، ماں جی آپ برداشت نہیں ہو رہا، بابا کے پاس چلے جائیں، ان سے میری اجازت مانگیں کہ میں جاؤں، مجھے تو 3 دن کی چھٹی ہے، مجھے اجازت اس ساتھ سے کہا کہ ہم آ جائیں گے، پھر اجازت مل جائے گی، چلا جاؤں گا بابا کے پاس۔ جیسے ماں وہاں گئی، جا کے خواجہ معظم نے چشتی کہ آپ اس کو بلا، آپ نے فرمایا مسئلے میں بات نہیں ہے، 3 دن کے لیے صرف گیا ہے کہ چھٹی لے کے گیا ہے، 3 دن گزار گیا ہے۔ ماں جیسے ہی گھر پہنچی تو اس نے سوال کیا کہ کیا جواب دیا، تو ماں نے کہا کہ 3 دن سے پہلے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، 3 دن سے پہلے اس میں چھٹی کینسل نہیں ہو سکتی، 3 دن اسے رہنا ہی پڑے گا۔ تو وہ زمین پہ گر پڑا، رونے لگا، تڑپنا اور آواز آئی ایسی اس نے کہا کہ اگر ماں مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو جا میرے پیر سے میرے لیے اجازت لے کے آ، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں رگڑ کے مر جاؤں گا، تو میرا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ اب ماں کا کلیجہ ماں ہوتا ہے، ماں تو گئی، آواز آئی، ماں اس سے بھی زیادہ آواز آئی کرنے لگی بابا صاحب کی خدمت میں، حقیقت کو جام تھا۔ تو جیسے ہی ماں جا کے روئی گڑائی آئی تو بابا نے کہا ٹھیک ہے جا کے ہو۔ تو جیسے ہی ماں نے آگے سے خوشی کی نوید سنائی، خوشخبری سنائی، تو وہ بھاگتا ہوا سیدھا خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور جیسے ہی دروازے میں جا کے کھڑا ہوا تو اس کی چیخ و پکار نکلی، اور جتنے بھی وہاں دیگر مریدین فقراء بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے دم رہ گیا، اس کو بھول کیا گیا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، قدموں سے لپٹ گیا اور رو کے اس طرح رو رہا ہے جیسے بچہ ماں سے کئی سالوں سے بچھڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح وہ خواجہ صاحب کے قدموں سے لپٹا اور وہ آوازاری کر رہا ہے۔ تو اس کو خواجہ صاحب نے دلاسا دیا، فرمایا کیا ہوا، تو 3 دن کی چھٹی لے کے گیا، ابھی تو 1 دن بھی نہیں ہوئی۔ اب یہاں مرشد کتنے کریم ہوتے ہیں، یہ چیز دیکھنی ہے کہ مرشد نے پوچھا یہ بتا کل کھانا کھایا، کہا جی، خواجہ صاحب نے فرمایا کھانا نہیں کھایا، رات کو سویا کہ بلا ساری رات کو جاگتے اور گڑگڑاتے روتے گزاری، فرمایا نیند تو میں نے کی۔ اب مرشد جو ہیں ماں باپ کا کام ہے صرف پرورش کرنی جسمانی، مرشد روح کی پرورش کرتے ہیں، اور جس منزل پہ مرشد کو جاتے ہیں وہ انسان کی کم از کم ہو جیسے نقم بندی کی سوچ سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو بات کروں گا سرکار بارے نہیں بات کر رہا تھا کہ سلسلہ وار مسلسل سے کہ
11ویں شریف کا مہینہ ہے تو ایک آدھی بات سرکار کی کر کے اس کے بعد جو ہے تلاوت کی ہے اس کی طرف اگر وقت نے اجازت دی تو پڑھ لوں گا، نہیں تو دفاع کرتا ہوں کہ ولی اللہ جو ہے وہ زندگی بخشے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 12 سال ڈوبا ہو گیا، بیڑا ترا دیا، لیکن وہ زندگی کی بات ہے۔ جو واقعہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آج تقریباً 200 یا 200 سال پہلے اور ہمارے لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو تھا، اس نے کسی بستی سے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر کے لے کے آیا، وہ جس والے میں رہتا تھا وہ مسلمانوں کا مالا اور اس میں ایک تکڑا مسلمان تھا۔ جیسے ہی مسلمان نے اس ہندو لڑکی کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی اور وہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ اب لڑکی نے یہ سارا ماجرا کو بتایا کہ اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس سے بچنے کا نکال۔ ہندو کہنے لگا میں تو غریب ہوں، یہ چودھری ہے، یہ امیر ہے، تو یہ تو مجھے بھی ٹھکانے لگا دے گا، بہتر یہ ہے یہ اسی دن یہ گھر پہ نہیں ہو تو میں تجھے تمہارے ماں باپ کے بات چھوڑا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ کہیں نکلا ہوا تھا، پتہ چلا جیسے اس نے کہا اب ہندو غریب تھا، اس کے پاس سواری تھی کچھ، وہ تو پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے کہیں راستے میں پہنچے تو پیچھے وہ مسلمان آئے، اس کو پتہ کیا کہاں کی تو مجھے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر گیا۔ اس نے کہا اچھا اس کی یہ وہ مانے گئی، وہ فوراً ہی گھوڑے میں چڑھا، تلوار لی اور ان کے پیچھے ہو گیا۔ گھوڑا دوڑایا، آن کی ان سے جا پہنچا، جا کے گھر آواز جب اسے مانے کے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ اس کو ماں باپ کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ اچھا اس لڑکی پیدل لے کے جا رہا ہے، یہ نرم و نازک ہے، اس کے تو پاؤں میں چھلے پڑ جائیں، بٹھا میرے سامنے اس کو گھوڑی پہ، تو میں اس کو چھوڑ گیا۔ اب ہندو اکا بکا کہ یا اللہ جس سے بچا کے آگ رہا تھا اب خود اس کے سوال کر، یہ کوئی بلا کہنے والی بات ہے، دھنواد۔ اس نے کہا جناب بیوی میری ہے، یہ آپ کے ساتھ کس طرح اس کہا تمہیں سوال کرانا پڑے گا، یہ دنیا مازے گا، یہ چل نہیں سکتی، اس کو میں چھوڑ گیا۔ اب وہ بیوی خان دونوں آپس میں وہ گھبرا کے پریشان ہو گئے، اب اس کے پاس تلوار بھی ہے، امیر بھی ہے، بادر بھی ہے، یہ تو مار ڈالے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے بتایا کہ اس کو کہا کہ تم کوئی ضامن دو تو ہم پھر ہمارے ساتھ لڑکی کو بٹھا دیتا ہوں۔ اس کا بھائی یہ تو کوئی ہے ہی اس کو ضامن۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیڑے ہیں جو آپ کے بڑے پیڑے آپ ان کی ضامنی دے رہے ہیں تو اس کو جہاں جی چاہے۔ اب وہ تھا بھی دوسرا گھوڑا جو رعایت کا مانتے نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت بڑا پیر ضامن ہے، اور اسے میرے سامنے بٹھا میں لے کے جاتا ہوں۔ اب ان کا عقیدہ تھا یا ان کا عقیدہ مسلم تھا، یہ تو بات عقیدہ تھا، اس نے تو جھوٹ موڑ میں کیا نا وعدہ، لیکن انہوں نے حقیقت میں کیا۔ تو لڑکی کو جیسے اپنے پوسٹ
کے پیچھے گھوڑے پہ سوار کیا اور ایک چکر گھوڑے کو لگا کے وہ تلوار سے اس ہندو لڑکے کو سر اڑا دیا. جیسے ہی اس نے سر اڑایا تو پکار پڑا لی بھائی تو نے کیا ظلم کیا, تو نے تو میرے خاوند کو مار ڈالا. وہ کہنے لگا خبردار خاموش ہو کے بیٹھ جا, آپ یہ مر گیا ہے اور میری بیوی ہے, آپ جہاں میں تجھے لے جاؤں گا وہاں جائے. گھوڑے کو واسطہ چلا رہا ہے تو لڑکی واپس دیکھ رہی ہے پیچھے مڑ تو وہ کہنے لگا پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہی ہے, وہ تو اٹھنے والا نہیں ہے, وہ تو مر گیا. اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں زامن کو, جو زامن کیا تھا میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ میرا یہ زامن ضرور آئے گا اور بچائے گا مجھے. اسی اسنا میں سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی اور آن بیان میں دو ہستیاں ادار ہوئی. ایک بار سے یعنی مسلمان کا جو نام ہے مسلمان تھا اس کا گلا اتار کے پھینک دیا. اب لڑکی وہاں کھڑی ہے, ایک لاش چڑھ رہی ہے, پیچھے ہے تو وہ اس کو اڑا کے جانے لگے. اس نے واسطہ کیا سائیں آپ جائیں نہیں, رکے میری بات سنیں, میری عرض سنیں. یہ فرماؤ کیا کہہ رہی ہے. اور اس کی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب اگر میں جائی ہوں اپنے سسرال میں تو وہاں کہیں گے کہ تو ہمارے بیٹے کے قاتل ہے, اس کو مروا کے یہاں آئی ہے. اگر میں اپنے والدین کے جانے آتی ہوں تو وہ بھی کہیں گے کہ تو ہمارے جو ہے نا جوائی کو کھا کے آ گئی ہے, میرا تو کوئی راستہ نہیں ہے, یا اس کو بھی زندہ کریں یا مجھے اس کے ساتھ ماریں. تو آپ نے فرمایا بھائی بات زبان سے نکل جائے, کمان سے نکل جائے اور روح جان سے نکل جائے, یہ واپس میں ہونے والے نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہاں بھی مارتے ہیں کافی یہاں گئے باتیں اینڈ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا وہ تو آن کی آن میں زندہ ہو کے دوبارہ آ سکتا ہے, اس کو ابھی چاند میں گزرے, یہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا. اب اس لڑکی کی یہ درد مانا مجاز ہو کے بغداد والے سائیں اشارہ فرمایا اس لڑکے کی طرف تو کھڑا ہو گیا, مسلمان بھی ہو گیا. اب آگے مکالمہ چلا قاضی کے پاس, بھائی یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اس لڑکی نے یہ کہا کہ اس نے پورا واقعہ جو ہے قاضی کو بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے اور 2 ہوائی روحانی طاقتیں آئی ہیں جنہوں نے اس کا کالا کیا اور اس سے جان چھینی ہماری. تو اس طرح وہ مسلمان بھی ہوں گے, ان کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا اور غریب بھی ہو گیا. اب یعنی مرشد جو ہوتے ہیں اتنے لاجواب ہوتے ہیں کہ اپنے کسی مرید پہ اپنے چاہنے والے کیونکہ یہ اصلی سمجھ ہوتی ہے کسی ایک چیز نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں, نہیں. اولیاء کرام جو ہیں یہ سب کے ہیں, کسی ایک کے نہیں. کوئی ایک انتر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا, یہ صرف میرے ہی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں اللہ کے فضل سے بتا سکتا ہوں اللہ کی, لیکن چھوٹے وقت کے دامن میں وقت کے دامن میں ہمیں بھی ہے کہ میں نے جو ہے تلاوت کی ہے اس کی طرف بھی جانا ہے. اور اکثر سٹیجوں پہ جو ہے ہر قسم کی باتیں واقع رہتی ہیں. تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارک کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور سرکار کے سے ماتھے پہ سیرا بنوانا چاہتا ہوں. مطلب یہ کہ شادی جو ہے اس حوالے سے میں نے پڑھی ہے. تو شادی جو ہے
اب سب سے پہلے تھوڑا سا مختصر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پہلی شادی ہے. مختصر سا یہ ہے کہ وہ مکے کے مشہور معروف سردار کی بیٹی ہیں، سردار خالد کی بیٹی ہیں. امیر اتنی تھی کہ 200 لونڈی ہے، 200 غلام ہے. اب وہ جو لونڈیاں ہیں ان کے کمر میں جو پڑتے ہیں وہ سونے کے، اور محل کے اندر ایک ہزار بندے کے لیے کھانا کھانے کی جگہ ہے. 1000 بندے کو کھانا کھلاتی ہیں اور سونے کی پلیٹ میں، اور جاتے کام ہوتی ہے کہ جو جس پلیٹ میں کھانا کھائے وہ اپنی پلیٹ چلا. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو پہنچتی ہے. تو سرکار کی پھوپھی جو ہے اپنے خان سے کہتے ہیں کافی دن ہوئے ہیں اپنے بھتیجے سے ملے نہیں ہو. حضرت صفیہ اور طارقہ یہ مل کے جاتی ہیں حضرت ابو طالب کے بھتیجے سے مل بھی ہیں، وہ خیر خیریت کے لیے. جیسے ہی وہاں جاتی ہیں وہ باتوں میں کہتے ہیں کہ اب ہمارا بھتیجا جو ہے یہ جوان ہو گئے، ان کی شادی کا بھی اعلان کیا ہے. تو جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمارے تو حالات کافی پتلے ہیں، شادی کا کیسے بندوبست کیا جائے. تو وہ عرض کرنے لگی کہ ہماری حضرت خدیجہ کبریٰ طیبہ آیا، یہ ہماری دوست ہیں. تو سنا ہے 1-2 دن میں ان کا قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے تجارت کی غرض سے. ان سے کہتے ہیں کہ چل جو ہے ہمارے بھتیجے کو بھی یہ بھی چلے جائے. تو جیسے ہی یہ تجارت کر کے واپس آئیں گے جو نفع ملے گا اس سے ان کی شادی کر دیں گے. یہ مشورہ ہوا. ادھر سے یہ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر سے سیدہ خدیجہ کبریٰ طیبہ طاہرہ کو خواب آئی. وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ آسمان کا چاند ٹوٹا ہے اور ان کے سیدھا دامن میں گرا ہے، اور انہوں نے پکڑ لیا، اس کو چھوڑا نہیں. تو آپ کی غلام بھی کیوں رہی رازدار سے جس کا نام تھا نفیسہ. صبح اٹھتی وہ نفیسہ سے کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند اٹھا ہے اور سیدھا میری گود میں آیا اور اس کو میں نے جانے نہیں دیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرتبہ نوفل کے پاس چلتے ہیں. وہ سیدھے آگے یہ مرتبہ نوفل کے پاس وہ بھی ان کا رشتہ دار تھا. تو وہ کہنے لگا میں نا آپ نہیں آتی، مجھے حکم دیا ہوتا میں ہی آتا. تو فرمانے لگی کہ ہمیشہ میرے کے پاس آتا ہے، اپنے پیسے کے پاس نہیں آیا، آج میری غرض اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی. تو میں نے اس طرح کا خواب دیکھا. کہنے لگا واقعی ہی آپ نے جواب دیکھا؟ نے کہا جی میں نے واقعی ہی اسی طرح کا خواب دیکھا. تو کہنے لگے آپ کے مبارک ہو کہ بہت عظیم خواب ہے آپ کا. آپ کی شادی ہوگی، ایک ہاشمی من سے ہوگی، مطلبی ہوگا اور مستقبل میں وہ نبی ہوگا اور وہ نبی بھی ہوگا. اور بھی چند نشانی بتائیں کہ جب وہ چلے گا
تو بدل اس پہ سایہ کریں گے اور زمین کے پتھر جو ہیں وہ اڑ اڑ کے قدم چومیں گے. تو ادھر وہ مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہاں سے حضرت آقا آتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہمیں بھی کوئی سامان تجارت مل جائے تو تجارت کر کے اس کے خرچ سے شادی کریں. تو جیسے ہی حضرت آقا کے وہاں پہنچتی ہیں تو آپ نے فرمایا تو آپ تو دیکھی چلو میں اب دان کروں. نے کہا جی انہوں نے پہلے تجارت تو کی نہیں ہے، تو پہلے آپ کو بھیجے میں یہاں ان کا انٹرویو کروں گی، اگر وہ انٹرویو میں پاس ہو گئے تو جب ان کو بھی دے دیے جائیں گے. اور نفیسہ کو سارا کر دیا مالک کی چھت کے اوپر کہ آتے ہوئے جو نشانیاں بتائی وہ چیک کریں. کہا ٹھیک ہے. حضرت آقا گئی وہ سرکار کو لے کے آ گئی. دور سے آتے ہوئے نفیسہ نے دیکھا کہ بدر سایہ کر رہا ہے. پھر جب قریب پہنچے موڑ مڑے دیکھا تو زمین جو ہے وہ لکھ کے پاؤں واپس کے بھوسے لے رہی ہے اور پتھر پکڑ کے قدموں کے بھوسے لے رہے ہیں. تو اوپر سے آواز دی ٹھیک ہے آپ نے انٹرویو نہیں لینا، صبح نہیں آنا. حضرت کا کہتا ہے آپ پہلے کو پہلے مجھے انٹرویو لینا ہے. انہوں نے کہا نہیں بس انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، صبح صبح لے آؤ. اب جو انٹرویو انہوں نے لینا تھا وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بدل بھی سایہ کر رہا ہے، قدم چوم رہے ہیں. تو یہی سرکار ہے، یہی خاتم النبیین ہے اور یہی ان کے من کی مراد و مقصد ہے. عرب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت حضرت الکبریٰ کے قابل تھے. ابو جہل، ابا شیبہ یہ سارے کا مال لے کے جایا کرتے تھے اور اس سے اپنی تجارت ان کے پاس کچھ ملتا بلکہ ان کا مال لے جاتے تھے. اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اس سے وہ امیر والے پھر لے. صبح جیسے ہی اور رول یہ تھا کہ دو چار جو ہے نا بیت اللہ کے شہر میں سامان ڈال کے وہ وہاں سے یہ یہاں سے وہ اپنے جو لے جا رہے اونٹ کی مارے اپنے کانوں پہ رکھتا تھا، کوئی اشارہ کی تو وہ چاہتے تھے. پھر آگے باقی میں سب اکٹھے ہو کے پھر پورا کام کر جاتا. آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو منشی تھا اس کا نام میسرہ تھا اور ایک ان کا چچا بھائی تھا جو نگران تھا. تو آپ نے میسرہ کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ میسرہ ایسا کرو صاحبہ سورت کا نام تھا صاحبہ بڑا یعنی خطرناک تھا جو کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. تو وہ کہا کہ آقا علیہ السلام کے لیے وہ تجویز ان کو دو تو یہ لے جائیں. جیسے ہی عباس نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے لیے یہ اونٹ لایا جا رہا ہے تو آپ کہنے لگے اس کو تو نزدیک نہیں لاؤ، یہ تو انسانوں کو کھا کے پھینک دیتا ہے، کاٹتا ہے. سرکار نے کہا چچا صبر کر. یعنی یہ ساری باتیں اعلان نبوت سے پہلے چاچا آپ صبر کریں، اونٹ کہیں نہیں جانے والا. تو ادھر سے کہ منظر نظارہ دیکھ یہ بھی اونٹ جو ہے قدموں پہ بیٹھا سیدھا سرکار کے قدموں پہ بوسے سب کے سب نام یہ وہی اونٹ ہے واقعی کہ جو اجنبی تو اجنبی رہ گیا والوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا. یہ تو بہت چوم رہا ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو بلایا، ہدایت کے ایک کافی راستے میں جو بھی نیا کام دیکھنا ہو لکھ لینا، جو بھی نئی خوشخبری دے گا ہر خوشخبری سے کوئی 1000 دینار انعام دیا. ٹھیک ہے. اور فرمایا یہ زمین جوڑا
پہننے کے لیے یہ شامی پیرائے مبارک یہ پہننے کے لیے، لیکن وادی سے نکل کر وہاں جا کے سب کو روکنا ہے۔ روکنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ جس نے بھی ہمارے والدے کے ساتھ چلنا ہے تو سرداری آقا کی ہوگی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کی فرمانبرداری میں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ پہ پہنچے، وہاں انہوں نے پہنائے، جوڑے بھی پہنائے، ملبوسات جو تھے وہ سارے پہنا کے سرکار سج دھج کے تو میں نے کہا کہ مالکوں کا یہ حکم ہے کہ اس قافلہ ان کی معیت میں جائے گا، اس قافلے کے سرپرست کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔